السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سیکھنے سکھانے کا عمل گزشتہ کم از کم 1.5 دہائی سے جاری، اور اس میں ہم کچھ باتیں کرتے ہیں پبلک اپنے پرسنل پروفائل کی، انویسٹمنٹ سیونگز کی جنرلائز گفتگو ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ کسی کو سجیسٹ نہیں کرتے، اور ویسے بھی سجیشن کرنا قانون، پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی ہے، تو ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے، لیکن آپ کو ابھارتے ضرور ہیں کہ اپنی سیونگز کو کن کن انسٹرومنٹ کے اندر جو ہے وہ پارک کیجئے۔ اب دیکھیے، ہم گزشتہ کم از کم 3 سال سے 2020 سے آن ورڈ تو اس بات کے دائی رہے ہیں کہ آپ اپنی سیونگ کو سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ جو شیئرز ہیں یہ اپنی قیمت سے بہت کم کے اوپر ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ اور جو سالانہ رپورٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے پاکستان کے سٹاک ایکسچینج کی، اس کے مطابق پچھلے 1 سال کے اندر سٹاک مارکیٹ میں 50% اضافہ ہوا۔ 1 سال میں 50% اثاثے کی قیمتوں میں اضافہ شاید کسی اور شعبے میں نہ ہوا ہو، بلکہ نہیں ہوا، لیکن اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ہماری گزارش کے اوپر کان دھرا اور سرمایہ کاری کی، اور اب وہ یقیناً کما رہے ہیں یا ان کے اثاثوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہمیں اسی بات کی بہت خوشی ہے کہ ہم ان کے کسی کام آئے۔ ہاں، یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آج کا یہ جو دادا پوتا شو ہے، یہ جناب کاشف شیخ صاحب کی تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چائنا سے ہمارے لیے شرٹ لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے فوری طور پہ جو دادا پوتا شو آئندہ کرنا ہے اس میں یہ شرٹ پہننی ہے۔ لو جناب، ہیں آہو، آپ کی خدمت کے اندر ہم یہ والا پیش کر رہے ہیں۔ آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہم آپ کو بتا دی ہے کہ 50% گین ہوا ہے۔ ابھی بھی اس سٹاک مارکیٹ نے اوپر جانا ہے۔ آپ یہ 4 دن کا ٹریڈنگ ویک ہوگا جو کل سے شروع ہوگا، منگل کے روز سے شروع ہوگا، تو اگر آپ جو ہیں اس میں کوئی پوزیشن نہ لے سکیں تو جنوری کے بعد شروع ہونے والے 1 جنوری والے ویک کے اندر تو ڈیفینیٹلی لے پائیں گے۔ اگر آپ مارکیٹ میں موجود ہیں اور آپ نے پروفٹ ٹیکنگ نہیں کی تو یہ بہترین موقع ہوگا کہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کریں اور اس کے اندر سیونگ کر لیں، کیونکہ مارکیٹ نے بھی اور بھی اوپر جانا ہے۔ مارکیٹ کو بس ایک کام سے ڈر لگتا ہے، اور وہ کام یہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ جیل سے باہر آ رہا ہے۔ مارکیٹ کو پھر منہ کے بل پڑتی ہے جا کے، یہ کریکشن آئی ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، آؤ تو نام ہی کافی عمران احمد خان نیازی صاحب کا نام آتا ہے تو مارکیٹ جو ہے نا اس کے تھر تھر کمبنا شروع ہو جاتی، منہ پڑنے پئی ہوتی ہے۔ تو خیر، یہ ہم بات کر رہے ہیں، اور رکھنا یہ ہے آپ نے، یہ جو اتنے بڑے بڑے اشتہار آ رہے ہیں ہر ٹی وی چینل کے اوپر، نئی ہاؤسنگ سوسائٹی، تو نئی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اگر انویسٹ کر دیں گے تو اگلے 4-5 سال کے لیے پھنس جائیں گے۔ اس کی بجائے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیجئے، اگلے 4 سال کے اندر آپ کا پورٹ فولیو ڈبل تو ہونے جا رہا ہے، ڈبل سے زیادہ، مطلب ڈبل سے کئی گنا زیادہ ہونے جا رہا ہے، درمیان میں پروفٹ بھی دے گا۔ جب یہ ڈبل، ٹرپل اور 4 گنا ہو جائے تو اس وقت نکال کے پلاٹ خرید لیجئے گا، یہ پلاٹ آپ کو تب بھی سستا پڑے گا۔ تو خیر، دوسری بڑی خبر یہ ہے جی کہ وہ تمام لوگ جو کہ انکم ٹیکس کے فائلر نہیں ہیں، اگر اب ایف بی آر نے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لے گی، اور ان کے جو بینکوں میں پڑے ہوئے اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا جا سکتا ہے اگر کچھ رقوم پڑی ہوئی ہیں تو۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ جب آپ سپٹمبر میں ریٹرن فائل کرتے ہیں، سپٹمبر اکتوبر کے اندر، تو آپ مارچ سے، اگلے سال مارچ سے سمجھے جاتے ہیں کہ آپ فائلر ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے پچھلے سال کا ریٹرن فائل نہیں کیا تو 1500 کا جرمانہ ہے، اس کے ساتھ پچھلے سال کا بھی ریٹرن فائل کر لیں تاکہ آپ کے اکاؤنٹ فریز ہونے سے بچ سکیں۔ اگر آپ نے اس سال کیا ہے تو پھر بھی آپ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ آپ مارچ سے پہلے آپ کا سٹیٹس آن لائن نان فائلر ہی رہے گا۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ اپنا
پچھلا مالی سال جو تھا، پچھلا مالی سال 2021-2022 کا تھا، اس کا ریٹرن بھی ایکٹیو فائل کر لیں، تھوڑے سے 1200 جرمانہ عرض کیا ہے، اس کے ساتھ اپنا سٹیٹس ایکٹیو کروا لیں، میں بھی کروایا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ وزارت خزانہ کہتی ہے کہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہمارا چل رہا ہے IMF کے ساتھ، اس کے تحت ہم نے جتنی بھی ان کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے وہ پورے کر لیے گئے ہیں، تو لہٰذا اب IMF سے اگلی قسط ملنے کی راہ کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی، تو اگلی مل جائے گی۔ اور جس دن یہ اگلی قسط ریلیز ہونی ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ بھی ایون ہونی ہے، اس دن دیکھنا تو یہ اسٹاک مارکیٹ کس طرح تمالا پاندی۔ اس کے بعد جناب ڈاکٹر عمر سیف صاحب کا بیان ہے جی، ان کا کہنا ہے کہ IT کی ہماری برآمدات، IT اور ٹیلی کام کی برآمدات $3 ارب کا لیول پار کر سکتی ہیں۔ عمر سیف صاحب کی ہو گیا جی، چنگے بھلے سیانے بینے بندے ہو یار بھائی جان، وہ پہلے ہی $3 ارب سے زیادہ ہم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم $5 ارب تک پہنچ چکے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ والے انسٹرومنٹ جن کے تحت آن لائن ادائیگیوں اور وصولیوں کا نظام مؤثر طریقے سے قائم ہو سکے پاکستان میں، یہ چھوٹے چھوٹے جو IT کے بیچارے انٹرپرنیور ہیں، یہ گھروں سے جو کام کرتے ہیں یا کسی طرح سے کام کرتے ہیں، ان کو جب پیسے وہاں سے منگوانے کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، تو وہ والی ایپس جن کے ذریعے پیسے نہیں آتے یا آ سکتے، وہ رکاوٹ کھڑی کر دیتی ہیں۔ پھر یہ بیچارے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ سنگاپور میں یا پھر دبئی میں یا پھر ہانگ کانگ میں اکاؤنٹس بناتے ہیں اپنے اوورسیز، ان کے اندر پیسوں کا لین دین کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ پیسے پاکستان میں واپس لاتے ہیں، باقی وہیں پہ پارک رکھتے ہیں برے وقتوں کے لیے۔ ویسے بائی دا وے پاکستان سے تقریباً $3-3.5 ارب جاتا ہے غیر قانونی منڈی سے اٹھ کے جوئے کے لیے، کرکٹ جوا، ریسوں کا جوا اور دوسرا تیسرا جتنے بھی جوئے لگتے ہیں، جو کہ لوگ یہاں پہ مختلف قسم کی 2 نمبر ایپس کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں یہ جوا۔ تو کم از کم آپ اگر IT کے منسٹر بنے ہیں اور آپ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، اور یقیناً یہ آپ کے علم میں ہوگا، تو یہ کم از کم یہ جو ایپس ہیں یہی بند کروا دیں، یہ 1xBet، یہ فلانا ٹمکانا۔ حالانکہ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ PTA نے بھی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے FBR کے تعاون سے کہ یہ ایپس جو ہیں ان کے ذریعے آپ جوا کھیلیں گے تو پاکستان سے ڈالر باہر جائیں گے، اور یہ غیر قانونی کام ہے۔ سر اس کے اوپر پابندی کروا دیجیے مکمل طور پہ، اور ٹرانزیکشن آن لائن ساری FBR اسٹیٹ بینک کے ذریعے راؤٹ ہوتی ہیں ان ایپس کو، وہ سر اس کو بند کروا دیجیے۔ $3 ارب تو ہمارا وہاں سے $3.5 ارب بچ جائے گا، اور یہ میں بڑے محتاط اندازے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور مطلب اب آپ کہیں گے کہ جوا جو ہوتا ہے اس میں تو جیتتے بھی ہیں لوگ، ہارتے بھی ہیں، تو یہ $3.5 ارب جاتا ہوگا تو کچھ آتا بھی ہوگا؟ نہیں سر، یہ $3.5 ارب وہ ہے جو ہم ہارتے ہیں۔ جوا تو $15-20 ارب کا کھیلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ $3.5 ارب وہ ہے جو ہم ہر سال ڈفرنس ادا کرتے ہیں۔ تو کیوں کریں ہم؟ ایک غلط کام ہے۔ ویسے بھی آج کل ڈالر کی ضرورت ہے یار، پاکستان کو ایک ڈالر کی ضرورت ہے، اور ہم یہ کیوں پاکستان سے باہر پیسے جانے دیں، اور جاتے بھی سارے انڈینز کو ہیں۔ دوسرا ایک اور کام کر لیجئے، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ جو DTH ہم نے لانچ کرنا تھا، اور وہ غلطی سے ہم جو ہیں وہ مطلب کہ ان کے پاس لائسنس چلا گیا ہوا ہے جن کو پاکستان کے اندر کسی قانون کے اندر نہیں پوچھا جا سکتا، انہوں نے لائسنس لے لیا ہے۔ اب وہ نہ خود کام آتا ہے، ان کا یہی مسئلہ رہا ہے ہر ماشاء اللہ کے اندر بھی اور ماشاء اللہ کے باہر بھی۔ موٹر وے ہم بنا نہیں سکتے، بنائیں گے تو لاہور سیالکوٹ موٹر وے جیسی انتہائی واہیات اور گھٹیا سڑک بنائیں گے، اور کوئی ہمیں بول کے دکھائے اس کے خلاف،
اس کے اوپر ہم غداری کا مقدمہ لگا دیں گے. اسی طرح ڈی ٹی ایچ ہم نہیں لانچ کر سکتے, ڈی ٹی ایچ کا ہم نے لائسنس بیچنا ہے, کوئی بھی پارٹی پھنس جائے. اب جو بھی آتا ہے پاکستان میں کہ جی اتنی بڑی آبادی ہے, آپ ہر مہینے جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 کروڑ ڈالر وہ انڈینز کو دے دیتے ہیں ڈی ٹی ایچ کے نام کے اوپر, تو یہ تو بچائیں نا. حافظ صاحب کو خدا کا خوف کریں, اس کے اوپر کو کام کریں, اپنے کولیگ کے منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں. یہ ڈی ٹی ایچ والے پیسے تو بچنے چاہیے نا یار. یہ پاکستان میں کمپنی ہوگی, وہ اپنا ڈی ٹی ایچ لانچ کرے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ لوکل سستے بھی بیچے گی, اور لائسنس جو ہے اس کے تحت بیچے گی. ٹھیک ہے, صرف اس لیے کہ چند جرنیلوں کے سالوں اور سالیوں کے لیے ایک کمپنی چاہیے تھی, وہ ہم نے بنا دی ہے, اور اب وہ اسٹریٹجی کا ایسٹ ہے, کوئی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہی بات کرنے کے باعث میں بھی نیگیٹو لسٹ میں ہوں, اور یہ تو بالکل بھی نہیں اس کی بات سننی ہے جو رضی دادا جو ہے یہ اس طرح کی کیا کہتے ہیں وطن دشمن باتیں کرتا رہتا ہے. ٹھیک, وہ پہن وہ سالے ہنستے کوئی اور کمپنی بنا دو یار. یہ ہر مہینے 3 کروڑ ڈالر جو ہیں ان کا لگ جاتا, تھوک لگ جاتا ہے اس قوم کو. اس قوم کے اوپر رحم فرما دیجئے. انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, سالوں لاڈلوں کو کوئی اور سر کھلونا دے دیں. یہ اتنا مہنگا کھلونا سر آپ نے لے کے دیا ہے کہ بیڑا ہی غرق کر دیا پاکستان کے اندر اس صنعت کی ڈیولپمنٹ کا. تو خیر یہ جناب گزارش تھی, ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. لیں جناب, ایس ایم تنویر صاحب جی پنجاب کے منسٹر ہیں, کیئر ٹیکر, ان کو معیشت کے اندر بحالی کے امکانات نظر آ گئے ہیں, اور انہوں نے بزنس ریکارڈر کو بتا دیا ہے کہ معیشت بحال ہو رہی ہے. چلیے جی ایس ایم تنویر صاحب, آپ کے منہ میں گھی شکر, ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں معیشت کی بحالی آپ کے ہاتھوں. یقیناً ایس ایم منیر صاحب جنت میں بیٹھے آپ کی کارکردگی دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے, اور ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے. ایس ایم منیر صاحب سے میری بڑی پرانی یاد اللہ ہے, آہو تو کئی دفعہ کو ناگوشت کھوایا انہوں نے, اسی لیے تو بلڈ پریشر بلڈ میں کولسٹرول ہی نہیں موک رہا. چلیں جناب, آج کا پہلا میسج. السلام علیکم رضی دادا, کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. عثمان بات کر رہا ہوں کاڑا سے. آپ کے بہت بڑے فین بھی ہیں اور ریگولر لسنر بھی. آپ کے دادا پتہ شو کے علاوہ ہم آپ کے ولاگز جو رضی نام ہے وہ بھی باقاعدگی سے سنتے ہیں. ایک تو میرا آپ کے لسنر سب سے پہلے یہ میسج ہے کہ کائنڈلی آپ جو ہے نا وہ جو سوال ہے ٹو دی پوائنٹ کیا کریں, کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک کہانی سنانی شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے جو لسنرز ہیں ان کے سوال پھر رہ جاتے ہیں اور ٹائم بھی جو ہے ویسٹ ہوتا ہے. اور میرا سوال دادا جی آپ سے یہ کہ جس طرح یہاں پہ اوکاڑا میں اگر جو زمین ہے زرعی زمین, وہ تقریباً اگر ٹھیکے پہ اس کو ہم دیتے ہیں تو اس کا سالانہ جو ہے 1 ایکڑ کا ٹھیکہ وہ 1 لاکھ تقریباً اپروکسیمیٹ ہے, اور جبکہ اس کی مالیت ہے زمین کی 1 ایکڑ کی تقریباً 30 سے 35 لاکھ کے درمیان ہے. تو اگر ہم 3 ایکڑ کا حساب لگائیں تو سال کا اس کا جو ہے ٹھیکہ 3 لاکھ یعنی کہ مہینے کا 25,000 بنتا ہے. تو اگر ہم اس کو سیل کر کے 1 کروڑ مالیت اس کی بنتی ہے, اس کو ہم اگر کسی بینک میں, اسلامک بینک میں جیسے کسی مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بینک جو ہے ریٹرن اس کا تقریباً اگر 1 کروڑ ہے تو اس کا اپروکسیمیٹلی کوئی ماہانہ 1 لاکھ تقریباً وہ ملے گا 1 کروڑ کا. تو بجائے کہ 25,000 کے 1 کروڑ سے جو ہے وہ 1 لاکھ ماہانہ, یہ انویسٹمنٹ بہتر ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور آپ سجیسٹ کریں گے؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیے اوکاڑا جو ہے بڑا مردم خیز علاقہ ہے, اور کسی زمانے میں یہاں پہ یہ صنعت وغیرہ کا بھی بڑا تھا, سلائی مشینیں بڑی بنا کرتی تھی, سرور سلائی مشین اوکاڑا میں بنتی تھی, تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوں گے. تو اس کو بیچ کے تو اس مشینری کے اندر جایا جائے, وہ جو مشینریز جو ہے وہ سیلوز بنانے کے کام آتی ہے, جانوروں کا جو خشک کھاجا ہوتا ہے وہ بنانے کے جو کام آتی ہے, کیونکہ مکئی کے اندر سے چھلیاں اتر کے تو فیکٹری میں چلی جاتی ہیں. فیکٹری والے جو لوٹ مار کرتے ہیں اس پہ الگ سے ایک گفتگو کریں گے کسی دن, الگ جب موضوع آئے گا زیر بحث. لیکن جو اس کا وہ دوسرا بچ جاتا ہے, اس کی باقیات بچ جاتی ہیں, اور جس کو بعض اوقات آپ کو بالن کے ریٹ پہ کے اوپر نا بیچنا پڑتا ہے, تو اس کی بجائے جو ہے وہ ایسی مشینری کے بارے میں سوچا جائے جو اس سے کوئی نئی اکانومی جنریٹ کر سکے, اور بہت بڑی اکانومی ہوگی یہ والی. ٹھیک ہے,
اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، دیکھیے زمین کا اصل میں ایشو یہ ہے کہ زمین جو ہے افراط زر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے زمین کی، تو آپ اس سے کیپٹل گین بھی کر رہے ہوتے۔ یہی زمین آج سے 20 سال پہلے 2002 کے اندر جب میں نے پتہ کروائی تھی تو وہ زمین جو تھی، یہ زمین کوئی 8 سے 10 لاکھ روپے ایکڑ کے درمیان تھی، ٹھیک ہے؟ تو 20 سال میں چلیں اس کی قیمت 3 گنا ہی ہو گئی، 4 گنا ہی ہو گئی، تو وہ بھی تو اپریسیشن ہوئی ہے نا، اس کو بھی تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور درمیان میں آپ نے ٹھیکہ بھی کھایا ہوگا اس کا۔ تو ان دونوں کو اگر آپ ملائیں گے تو پھر جمع تفریق کر کے نا تو بات وہیں پہ ٹھہرے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس سے گین آپ کو کم ہو رہا ہے لیکن لینڈ کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو وہ بھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن ہائی ویلیو ایڈیشن کے اندر جانا چاہیے۔ اگر آپ ایکٹیو انویسٹر کے طور پہ روب عمل ہونا چاہتے ہیں تو کوئی اس طرح کی چیز ہو جو کہ فصلوں کی باقیات کو اکٹھا کر کے، اور یہاں پہ وہ بلے شاہ ہے کہ وارث شاہ ہے، وارث شاہ جو پاور پلانٹ لگا ہوا ہے یہ پیکجز والوں کا، یہی چونیا سے آگے ہی لگا ہوا ہے نا قصور کے اندر ہے، قصور کے پاس، تو وہ یہ والی چیزیں خرید بھی لیتے ہیں۔ اس سے کوئی نئی اکانومی جنریٹ کرنے کے بارے میں کیوں نہ بات کی جائے، اور فی الحال اس کا تجربہ 1 ایکڑ بیچ کے کیا جائے، زیادہ بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین آپ کو لاس میں نہیں جانے دیتی، ہاں رننگ انکم جو ہے وہ آپ کی محنت کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ میری خواہش ہوتی ہے زمین نہ بکے، ایک دفعہ بن گئی ہے نا تو زمین نہ بکے، اور زمین بیچنے کا گولڈن پرنسپل آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، جتنی بیچیں آگے جا کے اتنی ہی زمین خریدیں، وہ سستی مل جائے گی شہر سے دور، یا جا کے مجھے یاد ہے کہ جب یہ تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی تھی نا، اور یہ بکر، لیا، چوک اعظم، چوک منڈا وغیرہ جو آباد ہوئے تھے اس سائڈ کے اوپر، تو اس وقت گجرات میں جو بہت چھوٹی چھوٹی کاشتکار فیملیاں تھیں انہوں نے 1 ایکڑ بیچا تھا اور 1 مربع جا کے وہاں پہ خریدا تھا۔ یہاں پہ ان بیچاروں کا گزارا نہیں ہوتا تھا اور وہاں پہ جا کے وہ مربعوں والے بن گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب خیر ان کی بھی تیسری نسل آ گئی ہے، ان کے بھی مربع تقسیم ہو کے بات وہیں پہ آ گئی 8-8 10-10 ایکڑ کے اوپر، اس لیے وہاں پہ دالیں کاشت ہوتی ہیں۔ چھوٹا کاشت جو ہے وہ ایفیشینٹ، چھوٹا کاشتکار ایفیشینٹ کراپ کی طرف جاتا ہے جو جلدی میچور ہو جائے۔ تو اس طرح کا کچھ چمتکار آپ کریں کہ یہاں پہ آپ اپنے 3 ایکڑ بیچیں، اور جناب کسی ایک جگہ پہ جا کے جہاں پہ تھوڑی سی محنت درکار ہو، پانی دستیاب ہو یا دستیاب ہو جانا ہو، وہاں پہ جا کے 3 مربع زمین خریدیں، اور وہ زمین کر کے تو وہ ٹھیکے پہ دے دیں آگے کسی کو۔ کی خیال آئیڈیا کیسا ہے؟ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں۔ آپ نے جو لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ جناب مختصر سوال اور ٹو دی پوائنٹ پوچھا کریں، اس کے لیے آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، یہی ہماری گزارش ہے، ہوا کرتی ہے۔ آج کے دادا پوتا شو سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔